اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج گلزار دبستان کا سبق نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 4 میں ہم نے حکایت چہاردہم یعنی کہ 14ویں حکایت مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج کا سبق نمبر 5 ہے جو حکایت 15 یعنی کہ 15ویں حکایت سے شروع ہے نا۔ تو دیکھیں، حکایت 15 یعنی کہ 15ویں حکایت اور حکایت 16 یعنی کہ 16ویں حکایت، انشاءاللہ یہ دونوں حکایت ہم پڑھیں گے آج۔ عبارت پہ نظر ہو اور کون سا فعل ہے، کون سا صیغہ ہے، یہ تمام چیزیں اور کس لفظ کا کون سا معنی ہے، اس پہ آپ غور کریں تو آپ کے لیے ترجمہ آسان ہوگا۔ گلزار دبستہ میں بہت اچھی حکایتیں ہیں، دیکھیں اس سے بہت کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملتی ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ایک اور اچھی حکایت آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ دیکھیں، حکایت 15 یعنی کہ 15ویں حکایت۔ شاعر مسکین پیش توانگر رفت، شاعر مسکین پیش توانگر رفت، وہ چنا نزدیک او نشست کے میان شاعر و توانگر، از یک وجب زیادہ تفاوت نبود، توانگر ازیں سبب برہم شد، وہ روئے ترش کر، وہ پرسید کہ درمیان تو وہ خر چے تفاوت است، گفت بقدر یک وجب، توانگر ازیں جواب بسیار خجل شد، وہ عذر نمود۔ تو یہاں پر عبارت مکمل ہوئی۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ بھی سنیں اور دیکھیں۔ شاعر مسکین، ایک فقیر، ایک غریب شاعر، شاعر مسکین ایک مسکین شاعر یعنی ایک غریب شاعر، پیش توانگر رفت، ایک مالدار کے سامنے گیا، پیش توانگر ایک مالدار کے سامنے، توانگر کہتے ہیں مالدار کو، توانگر یہاں پہ ایک مالدار، پیش توانگر رفت ایک مالدار کے پاس رفت گیا، وہ چنا نزدیک او نشست، اور ایسا چنا اور ایسا نزدیک او اس کے سامنے نشست بیٹھا۔ ایک فقیر ایک غریب شاعر ایک مالدار کے پاس گیا اور اس طرح اور ایسا اس کے سامنے بیٹھا کہ میان شاعر وہ توانگر، کہ شاعر اور مالدار کے درمیان، کہ شاعر اور مالدار کے درمیان از یک وجب زیادہ تفاوت نبود، یک وجب ایک بالشت، وجب کا معنی بالشت، تو مالدار اور شاعر کے درمیان از یک وجب ایک بالشت سے زیادہ تفاوت نبود، یعنی مقدار شاعر اور مالدار کے درمیان ایک بالشت سے زیادہ تفاوت نبود، فرق نہ تھا۔ تفاوت کا معنی فرق آپ کر لیں، ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا؟
तफावुत नबूत एक बालिश से ज्यादा फर्क ना था। अच्छा, तफावुत नबूत एक बालिश से ज्यादा फर्क ना था। तवांगर अज़ई सबब बरहम शुद, तवांगर का माना मालदार, अज़ई सबब इस सबब से, इस वजह से, तवांगर अज़ई सबब मालदार इस सबब से, बरहम शुद नाराज हुआ, बरहम शुद नाराज हुआ। बरहम का माना नाराजगी। वो रूए तुर्श कर और चेहरे को खट्टा कर लिया, यानी चेहरा बिगाड़ लिया। वो पुरसीद और पूछा, किससे? शायर से, कि दरमियाने तू वो खर चे तफावुतस, कि दरमियाने तू वो खर के तेरे और गधे के दरमियान, दरमियाने तू तेरे दरमियान, वो खर और गधा यानी तेरे और गधे के दरमियान, दरमियाने तू वो खर तेरे और गधे के दरमियान, चे तफावुतस क्या फर्क है? गो शायर ने कहा, बकदरे यक वजब एक बालिश्त का फर्क है, बकदरे यक वजब एक बालिश्त का फर्क है, ज्यादा नहीं। यहां पर बकद्र का माना ये फर्क ही कर लो, एक बालिश्त का फर्क है, यानी दूरी एक बालिश्त की है। कितनी दूरी है, यानी क्या फर्क है? तो वही कहता है कि एक बालिश्त का फर्क है। तो शायर ने गधा किसको कह दिया? उसी मालदार को, तवांगर। तो फिर क्या हुआ? जब उसको गधा कह दिया तो तवांगर अज़ई जवाब बेसियार खजल शुद, मालदार इस जवाब से बेसियार खजल शुद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। खजल का माना शर्मिंदा, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। उद्र नमूद और मुआफी चाही, ठीक है, माजरत चाही और मुआफी चाही। उद्र का माना मुआफी कर लीजिए, है ना। तो इसलिए जो बोलना हो सोच समझ कर बोलना है। अगर कोई ऐसा बोल दे तो जवाब भी इसी तरह दो कि वो खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाए, वो खुद ब खुद समझ जाए और वो खुद ही मुआफी चाहे। तो हिकायत पांच दहू यहां पर मुकम्मल। हिकायत शांस दहू यानी कि 16वीं हिकायत क्या है? देखें, आवर्दा अंद के हजरत आदम अलैहिस्सलाम चू दर बहिश्त गंदुम तनावुल नबूद, वो लिबास हाय के पोशीदा बूद अज तने ऊ फरो रेख, वो बचप वो रास्त मी गुरेख, वो दर जेरे हर दरख्त पिन्हा मी शुद खिताब रसीद, कि ए आदम अज मां मी गुरेजी गुफ्त ने खुदा अज तू चेगुना गुरेजम, ने खुदा अज तू चेगुना गुरेजम, वो कुजा तवा गुरेख अम्मा अज खताए खुद शर्म मी दारम। तो देखें 16वीं हिकायत में एक खूबसूरत सा वाकया है, एक वाकया है जो कुरान पाक में भी मज़कूर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है। उस वाकये को यहाँ पर हिकायत की रोशनी में पेश करने की कोशिश की गई है। देखें, आवर्दा अंद बयान करते हैं, कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम चू दर बहिश्त जब जन्नत में गंदुम तनावुल नमूद गंदुम तनावुल फरमा लिए, गंदुम तनावुल फरमा लिए, खा लिए। कहते हैं कि हजरत बयान करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में गंदुम तनावुल फरमा लिए तो क्या हुआ? वो लिबास हाय के पोशीदा बूद, वो कपड़े, वो लिबास के पोशीदा बूद जो पहने थे, अज तने उनके बदन से फरोरेख गिर पड़े, उनके बदन से गिर पड़े, उतर गए।
سمجھ میں آئی بات؟ جب جنت میں گندم تناول فرما لیے، وہ لباس ہے، وہ کپڑے کے پوشیدہ بود جو پہنے تھے، وہ کپڑے جو وہ پہنے تھے، از تنے او، ان کے تن سے، ان کے جسم سے، ان کے بدن سے فروریخت گر پڑے، اتر گئے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ بچپ وہ راست می گریخت، وہ دائیں اور بائیں بھاگتے تھے، یعنی وہ دائیں بائیں ادھر ادھر ہونے لگے. وہ در زیرے ہر درخت، اور ہر درخت کے نیچے میں، ہر درخت کے سائے میں، پنہا میں چھپنے لگے، پناہ لینے لگے، چھپنے لگے. خطاب رسید، آواز پہنچی، آواز آئی کہ اے آدم، از ما می گریزی، کیا تو ہم سے بھاگتا ہے؟ اے آدم، از ما ہم سے، می گریزی تو بھاگتا ہے، اے آدم کیا تو ہم سے بھاگ رہا ہے؟ گفت، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، نے خدا، نہیں اے اللہ، نہیں. از تو تجھ سے، چگونا گریزم، میں کس طرح بھاگوں؟ اے اللہ، میں تجھ سے کس طرح بھاگوں؟ وہ کجا تواں گریخت، اور کہاں تجھ سے بھاگوں، اور کہاں تک بھاگوں، اور کہاں بھاگوں؟ اما، لیکن، از خطائے خود، اپنی خطا سے، اپنی لغزش سے. ہم اللہ کے نبی کے لیے خطا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اما از خطائے خود، آدم علیہ السلام اپنے لیے خطا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم لغزش کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اما از خطائے خود، لیکن میں اپنی خطا سے، اپنی لغزش سے، شرمندارم، میں شرم رکھتا ہوں، میں شرمندہ ہوں. آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں اپنی لغزش سے شرمندہ ہوں، تجھ سے نہیں بھاگ رہا ہوں. تجھ سے کیسے بھاگوں؟ تجھ سے کہاں بھاگوں؟ میں جو غلطی کر دیا ہوں، مجھ سے جو لغزش ہوئی، میں اس پہ شرمندہ ہوں. تو یہ ایک مکمل واقعہ ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب گیہوں تناول فرما لیا گندم، تو پھر یہ معاملہ پیش آیا تھا. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ حکایت پانچ دہم اور حکایت شاذ دہم، یہ دونوں آج ہم لوگوں نے پڑھ لیا. سبق یہیں تک، انشاءاللہ کل اس کے آگے ہم پڑھیں گے.